احمد مراد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک جذباتی مسلمان تھے، اور وہ سورہ نساء کی 34ویں آیت کی روشنی میں بیویوں کے اوپر جو تشدد تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ کہاں سے کیا مراد ہے اور مارنا کتنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ احمد مراد صاحب کی باتوں سے جو دیگر مسلمان علماء ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ چلیں اب اس کلیم کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ اس تفسیر کے ساتھ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کلاسیکل اسکالرز اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے ہمارے پاس سنن ابن ماجہ 1851۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ مارنے کا حکم ہے، لیکن وہ مارنا بالکل بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے کوئی درد نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے کوئی مارکس نہیں آنا چاہیے، اور اسی پوائنٹ کو اسلام دشمن کھا جاتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں ایک خطبہ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے، مگر وہ مارنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف دلاتے ہیں لوگوں کو عورتوں کے معاملے میں۔ نیچے وہ ابن عباس کا اور اکثریت کا قول ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں مارنے سے مراد سخت مارنا نہیں ہے بلکہ ہلکا مارنا ہے۔ پھر ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو منہ پر مارنے سے، اس کو برا بھلا کہنے سے یعنی گالی گلوچ سے، اور اکیلے چھوڑنے سے منع کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ماڈرن اسکالرس کی طرف۔ اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ پھر دوبارہ دین کی طرف یا مطلب اصلاح کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر بھی اگر ترک نہیں کرتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم اسے مار سکتے ہو۔ لیکن مارنے کے بارے میں وہی آپ کی خدمت میں ہم نے احکام شریعت پروگرام میں اپنے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک تو عورت کے چہرے پر نہیں مارنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرا، اتنی شدید ضرب نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کا گوشت مسخ ہو جائے، اور تیسرا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسم پر نیل پڑ جائے۔ تو سر پر، چہرے پہ مارنا ممنوع ہے، کندھے وغیرہ پہ آدمی مار سکتا ہے، اور یہ مارنے کا مطلب حقیقتاً عورت کے دل میں خوف پیدا کرنا ہے، صرف ڈرانا مقصود ہے، دھمکانا مقصود ہے، حقیقتاً اس کو اذیت پہنچانا یہ شریعت محبوب نہیں رکھتی ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے، جس طرح ایک چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے، اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا، جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے۔ Allah doesn't say bring a baseball bat to beat them up with it. Ibn Abbas, when who is one of the great interpreters of the Quran, was asked how to beat them, he said, with this. You see this twig? If I beat myself with it, I'm not going to be affected. He said, you beat them without breaking a bone, shedding blood, leaving a mark, and avoid the face. What kind of beating is this, my friend? Well, this kind of beating is not meant to be physical. It is meant to be sentimental, something that would hurt her, to open her eyes, to see how disobedient she is and how bad as a wife she is. After all the love, my husband is beating me with a twig. So this kind of beating is a form of reprimand, not slapping her on the face, not slapping her on the shoulder. المرأة إذا نشزت أي عصت أمر زوجها فإنه يبدأ معها بالموعظة، ولا ينتقل إلى ما بعد الموعظة إلا إذا أيس منها، لم تنتفع من الموعظة، فينتقل إلى الهجر، وهو أن يهجرها، والهجر في البيت وليس خارج البيت، يهجرها في الفراش أي لا يأتيها، لا يجامعها، هذا هو الهجر. لكن يعيش معها في البيت ويبقى في البيت، لكن يمتنع أن يجامعها، يعني كما يقول تأديب نفسي لها. ثم إذا صلح حالها فالحمد لله، إذا لم يصلح حالها فله أن يضربها، ولكن يضربها ضربا غير مبرح، لا يضربها كما يضرب الرجل، وإنما ضربا غير مبرح، ضرب نفسي أيضا، فقط يبين كما يسمونه ضرب إهانة، أو ضرب ليحسسها أنه غضبان، أنه زعلان. ولذا قال بعض السلف يضربها بالسواك، يتصور السواك. خل أوريك سواكي، لحظة شوي، هذا سواكي أنا ما يعور. طيب، فالمقصود أن يضربها بالسواك، قال بعض أهل العلم، أي أنه ليس المقصود الضرب لذاته، يحسسها أنه متضايق، هذا المقصود، ولا يضربها كما يضرب الرجل. وإذا قال ضربا غير مبرح طبعا، ولا يكسر لها عظما ولا يضرب الوجه، يتجنب هذه الأمور.
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تو اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کلاسیکل اسکالرس اور آج کل کے ماڈرن اسکالرس بھی اس تفسیر کے ساتھ، اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ بالکل اگری کرتے ہیں، اور یہ اسلامو فوبس کس طرح آپ کو اس چیز پر اکساتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو جانوروں کی طرح مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ اویس سب جھوٹے ہیں یا جاہل ہیں۔ اس ویڈیو کو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز سے آگاہ ہو سکیں کہ اسلام کس چیز کی کس طرح اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا شبہات ہیں تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔